بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں نے خود کو ایک ویران اور بیابان جنگل میں بے آسرا پایا۔ میرا ناتواں وجود تھکن سے نڈھال تھا، میرے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، پیاس سے میرا حلق خشک ہو کر کانٹا بن چکا تھا، میرے قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں کیسے آیا۔ پھر میں کافی آگے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ میری طرف آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ میرے قریب آئی تو اس کی ناگن زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری اور بولی، طاہر، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں، میں پیاس سے نڈھال ہوں، خدا کے لیے مجھے پانی پلا دو، میں نے تیزی سے کہا۔ پھر اس نے اپنی کمر کے پیچھے سے اپنے ہاتھ نکال لیے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک کٹورا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لینا چاہا تو وہ پیچھے کھسک گئی۔ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پھر یکایک اس دوشیزہ کی شکل بدلنے لگی۔ جہاں پہلے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی، اب وہاں ایک ڈائن تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس نے وہ کٹورا میری طرف بڑھایا تو میں نے بے تابانہ انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا لے لیا، لیکن جب میں نے کٹورے کے اندر دیکھا تو وہاں پانی کی بجائے سرخ خون تھا، لال سرخ خون۔ لیکن میں نے پیاس کی شدت سے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور گٹاگٹ وہ خون پی گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر یہ کیا، میری پیاس تو ویسی ہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، سامنے وہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک سرد آہ بھری، اپنا سر تھوڑا نیچے جھکا دیا۔ میں نے اس کی نازک گردن میں اپنے دانت پبست کر دیے اور خون پینے لگا۔ پھر اس کا مردہ وجود غائب ہو گیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہی ڈائن کھڑی تھی۔ میں ڈر سے ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا تو 1:45 بجے کا وقت تھا۔ میرے چلانے سے میری امی اور میری چھوٹی بہن دوڑتی ہوئی میرے کمرے میں آ گئی تھیں۔ کیا بات ہے طاہر پتر؟ اماں نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر تم چلاتے کیوں ہو؟ چھوٹی بہن نے پوچھا۔ اماں، میں خواب میں ڈر گیا تھا۔ اماں اور شازیہ باہر چلے گئے۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نے اس خواب سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ یہ خواب نہ جانے کب سے مجھے آ رہا تھا۔ تقریباً 5 راتیں ہو گئی تھیں یہ خواب دیکھتے ہوئے۔ حسب معمول میں 6 بجے اٹھا تو فجر کی آذانیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے وضو کیا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے مسجد سے تھوڑے ہی قدم آگے بڑھائے ہوں گے کہ میرے کان میں سرگوشی نما آواز سنائی دی، کیسے ہو طاہر؟ میں چونک سا گیا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم گردانا اور گھر کی طرف چلایا۔ گھر میں داخل ہوا تو کچن میں جا کر ناشتہ کیا اور کھیتوں پر کام کرنے کے لیے چل نکلا۔ کھیتوں میں کام کرتے کرتے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ دوپہر ہو گئی تو میں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے دور سے اپنی بہن کو آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ مجھے ویسے بھی بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے ٹرے میرے سامنے رکھ دی اور میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ میری بہن برتن لے کر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں عاقل آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ عاقل نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، میں نے جواب دیا۔ تیرے ان خوفناک خوابوں کا کیا بنا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ جواباً میں نے اسے خود پر بیتنے والے سارے پر اسرار واقعات بتا ڈالے۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تمہیں کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ میری کہانی سن کر بولا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا عامل ہے؟ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، گاؤں میں تو ایسا عامل نہیں، مگر تم شہر چلے جاؤ۔ عاقل کا مشورہ سن کر، عاقل کی بات سن کر میں ہنس دیا۔ تو کیا میں صرف ان خوابوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس گاؤں سے ہی چلا جاؤں؟ میں مضاحکہ خیز انداز میں بولا تو عاقل نہایت غصے میں آ گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اٹھا اور دوبارہ کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں نے ایک سایہ اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آئی تو پتہ چلا وہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس کے ہاتھوں میں کھانے کے برتن تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ دوبارہ کیوں آ گئی۔ میں نے کہا، شازیہ،
تم تو ابھی کھانا لے کر آئی تھی اور اب دوبارہ کیوں آئی ہو؟ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ شازیہ کے منہ پر حیرت کے سائے لہرانے لگے۔ یہ کیا کہا تم نے بھائی جان؟ میں تو ابھی گھر سے آئی ہوں، آپ بے شک امی اور ابو سے پوچھ لینا۔ کیا؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھیں۔ ٹھیک ہے اب تم گھر جاؤ، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، میں نے کہا تو شازیہ جی اچھا کہتے ہوئے چلی گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی، کل تمہیں جو نقشہ ملے گا اس میں جو لال مقام ہے وہاں آ جانا، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس بار میں نے اس آواز کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا کیونکہ میرے ساتھ بہت پراسرار واقعات پہلے ہی پیش آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دیکھا، جسے میں نے سیدھا کیا تو دیکھ کر حیرت سے گنگ رہ گیا۔ وہ ایک نقشہ تھا۔ اف خدایا، تو کیا وہ آواز سچ تھی؟ میں نے جب اس نقشے کو دیکھا تو ایک قریبی جنگل کا نقشہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لال روشنائی اسے کسی مقام کا تعین کیا گیا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بہن ناشتہ لے کر آ گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ وہ میرے قریب آئی، جبکہ میرا حیرت اور خوف سے برا حال تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کچھ نہیں بتایا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا اس مقام پر مجھے جانا ہے یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جنگل میں داخل ہوا تو میں نے جنگلی جانوروں سے محفوظ رہنے کے لیے مکمل انتظام کیا ہوا تھا۔ رات کے وقت جنگل میں آیا تھا تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ یہ دسمبر کا مہینہ نہیں بلکہ جون کا مہینہ تھا، اس لیے سردی کی فکر نہیں تھی کیونکہ یہاں پر بہت برف باری ہوتی ہے، اس لیے گرمیوں میں بھی یہاں موسم معتدل ہوتا ہے۔ اگرچہ مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہو رہا تھا مگر میں نے اس پر قابو پا لیا۔ دوبارہ آگے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی تھوڑا ہی آگے کیا تھا کہ مجھے ایک ناگ دکھائی دیا۔ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا کہ اگر کہیں ناگ یا پھر سانپ نظر آئے تو اسے کچھ مت کہو، وہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ چنانچہ میں نے اس ناگ کے ساتھ بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور اپنے راستے پر چل پڑا۔ نقشہ میرے ہاتھ میں تھا، اسی لیے مجھے پریشانی کا سامنا نہیں تھا۔ میں اس لال مقام والی جگہ پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک میدان ہے، یہاں پر کوئی درخت نہیں تھا۔ میں جدھر کھڑا تھا یہاں 3-4 اینٹیں رکھی تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک میرے کان میں آواز آئی، اینٹوں کو اوپر اٹھا دو۔ میں نے ایک اینٹ لی اور اسے اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ اینٹ کافی بھاری تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے ساری اینٹیں ہٹا دیں۔ یہاں نیچے ایک غار کھلتا تھا جس میں باقاعدہ سیڑھیاں اترتی تھیں۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا مگر یہ سیڑھیاں غار کے وسط میں ختم ہو جاتی تھیں۔ سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے آگ جل رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں ابھی بتاتا ہوں۔ میرا نام رام ہے۔ میں ہندوستان کی پراسرار سرزمین میں پیدا ہوا۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری ماں مر گئی تھی اور باپ کچھ عرصہ پہلے مر گیا۔ چنانچہ اپنے ماسی کے پاس ہی رہتا تھا میں۔ مجھ میں عجیب غیر معمولی سی طاقتیں تھیں۔ پھر ایک دن میں مارکیٹ گیا، مجھے کچھ کتابیں خریدنی تھیں۔ میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا عنوان تھا جادو کے بے تاج بادشاہ۔ مجھے جادو سیکھنے کا بہت شوق ہوا، اس لیے میں نے کتاب خریدی اور اس میں ایک عمل تھا وہ کیا۔ مختصراً یہ کہ میں ایک طاقتور جادوگر بن گیا۔ میرے قبضے میں ایک پری گلناز تھی۔ مجھے اس سے عشق ہو گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ عالیہ میری اور گل کی بیٹی تھی۔ ایک پری کی بیٹی ہونے کے سبب وہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ میرا اس دنیا میں صرف ایک ہی دشمن تھا اور وہ تھا دنگال۔ اس نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے اور اس سے شادی کرنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو دنگال سے آزاد کروا دو، اس لیے تمہیں ایک چلہ کرنا پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس کی یہ کہانی کسی فلم سے کم نہیں تھی مگر پھر بھی میں نے یقین کرتے ہوئے اس کی مدد کا فیصلہ کر دیا اور وہ مجھے چلے کا وید یاد کروانے لگا۔ میرے چلے کی آج 11ویں اور آخری رات تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان میں آیا مجھے ایک بوڑھا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے میں چستی نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آیا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا اور بولا، میرا نام دنگال ہے، تم اس جیسے کئی بھی چلے کر لو تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں کراہٹ نمایاں تھی،
اے شیطان کی اولاد، میں نے اس کو للکارا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس پر حاوی ہے، لیکن مسئلے میں تمہیں وقت سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ اسی انداز میں بولا، چلو میرے راستے سے ہٹو، مجھے اپنا وظیفہ مکمل کرنے دو۔ دنگال غائب ہو گیا۔ میں نے اپنا حصار بنایا اور عمل شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ بھوت ایک لڑکی کو گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ چھوڑ دو یہ چلہ ورنہ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ میں نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ بھوت آگے بڑھا اور اپنے نوکیلے دانت لڑکی کی گردن میں پیوست کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں مگر لڑکی کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ میرا عمل مکمل ہو گیا اور میں حصار سے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک تلوار پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تلوار کو اٹھایا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ رام نے مجھے بتایا تھا کہ دنگال کے غار سے پہلے عالیہ کو بازیاب کرانا ہے اور پھر دنگال کو موت کی نیند سلانا ہے۔ دنگال ایک محل میں رہتا تھا۔ یہ محل اس نے جادوئی شکتیوں کی بدولت بنوایا تھا اور اس میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ میں دنگال کے محل میں داخل ہوا۔ پھر پورے محل کی تلاشی کے بعد ایک خفیہ تہہ خانے میں مجھے عالیہ مل گئی۔ عالیہ کو دیکھتے ہی مجھ پر نہ جانے کیا ہو گیا۔ میں بس ایسے ہی چلا گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹانا بھی بھول گیا۔ اسے دیکھتے ہی من میں کئی خیال آ گئے۔ میں نے اسے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جادوئی چمک تھی۔ اس نے پہلی نظر میں ہی مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا۔ کب تک میں اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اس کی آواز سنائی دی، طاہر جلدی کرو۔ عالیہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دنگال وہاں پر نمودار ہو گیا۔ پہلے اس نے مجھے دیکھ کر غضبناک نگاہوں سے گھورا، اس کے بعد کہکہے لگانے لگا۔ اس نے مجھے اٹھا لیا، دیوار کے ساتھ دے مارا۔ شدت تکلیف سے میرے آنسو نکل آئے۔ اس کی باتیں سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ رہی تھی۔ پھر میں جیسے بفر گیا، تمام ہمتوں کو جمع کیا اور پاس پڑی ہوئی تلوار کو اٹھا کر دنگال پر وار کر دیا۔ اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دنگال کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ میرا سر پھٹ چکا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو جھونپڑی میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی تھی۔ بولو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ رام، مجھے آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا ہے، میری اسے شادی کروا دیں۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میری اور عالیہ کے اب 2 گول مٹول بچے بھی ہیں۔ عالیہ جیسی خوبصورت شریک حیات پا کر میں خود کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان تصور کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔